السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 68 ہے، جس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 109 سے 115 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، 109 سے 115۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے کچھ حالات بتائیں، اس امت کے سب سے افضل ہونے کا ذکر کیا، پھر اہل کتاب کی کچھ برائیاں اور اہل کتاب میں اچھے لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے آج کی آیتوں میں کیا ہے۔ سب سے پہلے آیتوں کا ترجمہ، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، سب کا مالک خالق اللہ رب العالمین ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں، ساری چیزیں، ہر معاملہ، ہر فیصلہ، ہر بات، ہر عمل اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ اس امت کو سب سے افضل امت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم سب سے بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا، بھیجا گیا ہے دنیا میں، سب سے بہترین امت۔ کیوں بہتر ہو؟ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اب اس کے بعد اللہ ایک الگ بات کر رہا ہے کہ اگر اہل کتاب بھی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لے آتے تو ان کے لیے وہ بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ مومن ہیں، مطلب کچھ نے ایمان قبول کر لیا، اور زیادہ تر فاسق ہیں، گنہگار ہیں۔ بس تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں، تھوڑے ہی اہل کتاب اسلام کو قبول کرتے ہیں، زیادہ تر فسق و فجور اور گناہوں کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تمہیں صرف زبانی تکلیف دے سکتے ہیں، بس ان کا اتنی طاقت زیادہ نہیں ہے، جو دے سکتے ہیں زبانی تکلیف۔ اللہ کے نبی کو بڑا پریشان کیا کرتے تھے، آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا، بحث کرنا، آپ سے الٹے سیدھے سوالات کرنا، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ صرف آپ کو زبانی تکلیف دے سکتے ہیں بس۔ وہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر جنگ کرنے آ گئے نا کبھی سامنے تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، اور اس کے بعد مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ ان کی طاقت سامنے آنے کی نہیں ہے، ان کی طاقت لڑائی کرنے کی نہیں ہے، جنگ نہیں کر پائیں گے، جنگ کریں گے بھاگ جائیں گے، بس یہ زبان چلا سکتے ہیں، صرف زبان سے برا بھلا بول سکتے ہیں، صرف زبان سے آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، چاہے جہاں رہیں اللہ نے ان پر ذلت کو ڈال دیا، ذلیل رہیں گے، رسوا رہیں گے، اللہ نے ذلت کو ڈال دیا ہے۔ سوائے اس کے جو اللہ کی رسی کو تھام لے
یا لوگوں کو تھام لے، یعنی یا تو مسلمان ہو جائے اللہ کی رسی کو تھام لے، یا مسلمانوں کے ساتھ جزیہ اور ٹیکس دے کر مسلمانوں کے ساتھ رہنے والا بن جائے، گرچہ اپنے دین پر ہے مسلمانوں کے ساتھ رہے گا، مسلمان اس کی تھوڑی حفاظت کر لیں گے، اور اگر مومن ہو گیا بات ختم، کوئی مسئلہ ہی نہیں بچے گا۔ صرف یہ دو چیزیں اس کی نجات کا، یہ دنیا میں عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ، پہلا عذاب اللہ نے بتایا کہ ان پر اللہ نے ذلت کو ڈال دیا ہے، پھر اللہ نے کہا وہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے، یعنی اللہ ان پر غصہ بھی ہے، اللہ ان سے ناراض بھی ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور اللہ نے ان پر فقیری کو بھی ڈال دیا ہے، فقیری محتاجگی کو ڈال دیا ہے، یہ محتاج ہی رہیں گے ہمیشہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اور یہ سب اللہ نے عذاب کیوں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ناراض کیوں ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے ان پر ان عذابوں کو کیوں ڈالا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اس وجہ سے بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر حق کے، یعنی نبی کو قتل نہیں کیا جائے گا، نبی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، پر نہ کتاب کو مانتے ہیں اور نہ نبی کو، بلکہ نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ سب گناہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ نافرمان ہیں اور سرکشی کرنے والے ہیں، نبی کی نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کو کراس کرتے ہیں۔ تجاوز کرنا، سرکشی کرنا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اہل کتاب کے کچھ اچھے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ اہل کتاب کے کچھ وہ لوگ جو ایک قائم امت ہے، یعنی بالکل دین پر قائم لوگ ہیں، اچھی امت ہے، ان کی بات الگ ہے، وہ ان جیسے نہیں ہے۔ یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں راتوں کو اور سجدے کرتے ہیں، یعنی وہ ان جیسے نہیں ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کرتے، قرآن کا انکار نہیں کرتے، احادیث کا انکار نہیں کرتے، اللہ کے نبی کا انکار نہیں کرتے، بلکہ آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کی راتوں کو تلاوت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی بھی کرتے ہیں، انتظار نہیں کرتے بڑھاپے کا ایسا ویسا، جیسے اللہ موقع دے ویسے بھلائی کے کام کرتے ہیں، اس میں انتظار نہیں کرتے۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی تو نیک لوگوں میں سے ہیں، یہی نیک لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور وہ جو بھی نیکی کا کام کریں گے فَلَن يُكْفَرُوهُ، بھلایا نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو بھلاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر نیکی کو جانتا، اس نیکی کا تمہیں انشاءاللہ بدلہ دے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ تو متقیوں کو جانتا ہے، تقوی اختیار کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، اللہ رب العالمین متقیوں کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو آج کی آیت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنی طاقت اور قوت کا تذکرہ کیا، پھر بتایا کہ یہ امت کائنات کی ساری امتوں میں سب سے افضل ہے، اور اس کی تین وجہ ہے، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں عمل کریں گے تو بھلے ورنہ بھلے نہ بچیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اہل کتاب کی آپ کو زیادہ تکلیف دینے کی طاقت نہیں، صرف زبان سے بول سکتے ہیں، جنگ کرنے کی ان کی اوقات اور طاقت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اپنے عذابوں کو بتایا کہ اللہ نے ان پر ذلت کو ڈال دیا ہے، اللہ نے اپنے غصے کو ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فقیری کو ڈال دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ اچھے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، نیکی کا کام کیا، بھلائی کا حکم دیا، برائی سے روکا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اب آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، ترجعو، ریٹرنڈ، لوٹائے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سارے معاملات، سارے کام، سارے عمل لوٹائے جاتے ہیں۔ اخرجت، پروڈیوسڈ، بنائی گئی، پیدا کی گئی، یہ جو امت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، ایسا نہیں ہے خاص اپنی قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہ ساری دنیا کے لیے امت بنائی گئی ہے، یعنی ساری دنیا کو یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچائیں گے۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اٹ وڈ ہیو بین بیٹر فار دیم، اگر یہ ایسا کر لیتے تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اگر ایمان لے آتے تو یہ ایمان لانا ان کے لیے بہتر ہوتا۔ لَن يَضُرُّكُمْ، they will not harm you، وہ آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، تکلیف نہیں پہنچا پائیں گے، یعنی ایسا نہیں کہ قتال کر لیں گے، جنگ کر لیں گے، جہاد کر لیں گے، تکلیف نہیں پہنچا پائیں گے آپ کو سوائے زبانی تکلیف کے۔ اذن، انوائنس، مطلب زبان سے تکلیف پہنچانا،
اصل میں یہاں پر اذن سے مراد ہے زبانی تکلیف، زبان سے تکلیف دینا، برے جملے، بری باتیں، گالیاں، بدتمیزیاں، جو بھی یہ کر سکتے ہیں، بحث مباحثہ، الٹے سیدھے سوال، صرف زبانی تکلیف آپ کو پہنچائیں گے. یولوکم الادبار، شو یو دیٹ بیکس، وہ آپ کو اپنا پیچھے کا حصہ دکھائیں گے. مطلب یہاں پر ترجمہ ہوگا پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. یولوکم الادبار کا ترجمہ آپ کیجئے گا پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. یعنی کبھی جنگ کا موقع اگر آ گیا، سامنے اہل کتاب آپ کے آ گئے، آپ آمنے سامنے ہو گئے نا، ٹکیں گے نہیں، بھاگ جائیں گے، سب پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. نہ طاقت ہے، نہ شجاعت ہے، نہ بہادری ہے اس قوم کے اندر. ضربت، پٹ انڈر، رکھ دیے گئے، ڈال دیے گئے. ضربت، ڈال دیا گیا. کیا ڈال دیا گیا؟ ذلت، فقیری، مسکنت، غضب، اللہ نے ان پر ڈال دیا ہے. اینما ثقفوا، whenever they are overtaken، چاہے جہاں لے لیے جائیں. اینما ثقفوا، چاہے جہاں لے لیے جائیں، یعنی چاہے جہاں چلے جائیں، اپنے آپ کو چھپانے کچھ بھی کر لے، بچ نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. آناء اللیل، ڈیورنگ پیریڈ آف نائٹ، رات کے لمحات. آناء اللیل سے مراد ہے رات کے لمحات، اور اس سے مراد ہے آخری لمحات، تہجد کا وقت. یسارعون، جلدی کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں عمل میں، نیکیوں میں، اچھائی میں، بھلائی میں جلدی کرتے ہیں. انتظار نہیں کرتے، تاخیر نہیں کرتے، کسی اور کا انتظار نہیں کرتے. جیسے موقع ملے فوراً نیکیاں کرنے والے بن جاتے ہیں. یہ تو ہوا ترجمہ، مشکل الفاظ. اب ہمارے سامنے ہے تدبر. آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا؟ سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی چیز یہ بتائی کہ ملکیت اور بادشاہت صرف اللہ رب العالمین کی ہے. بادشاہ اللہ ہے. طاقت، قوت، اختیار، پیدا کرنا، زندہ رکھنا، مارنا، یہ ساری بادشاہت آسمان اور زمین کی صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ. کوئی کتنا بڑا پیسے والا بن جائے، اسٹیٹس، رتبہ، شہرت، چاہے ملک سنبھالے، چاہے ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر آ جائے، کچھ بھی کر لے، طاقت تو اللہ کی ہے، بادشاہت تو اللہ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ جو ماں کا ورڈ ہے نا، یہ کامن ورڈ ہوتا ہے. جو بھی، ایوری تھنگ، جو بھی آسمان میں اللہ کا، زمین میں اللہ کا. اب آسمان زمین کے علاوہ بچا کیا؟ سب تو آ گیا. جو بھی ہے، جو بھی چیزیں ہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں ساری چیزیں داخل ہیں. نیکسٹ، آپ کا ہر کام اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے. نیکیاں، بدی، اچھائی، برائی، سارا کام، سارے عمل، سارے معاملات اللہ کے علم میں ہیں اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. مطلب یہ سارے جب لکھا جاتا ہے، آپ کے اعمال نامے کو بھرا جاتا ہے نا، یہ سب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. سارے اعمال نامے اللہ کے سامنے ہوں گے، آپ سب کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ رب العالمین آپ کا، ہمارا، سب کا اس دن حساب لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کچھ بھی جھوٹ نہیں بول پاؤ گے. نیکسٹ، یہ امت سب سے بہتر تب ہوگی جب عمل کرے گی. اگر عمل نہ کرے تو اہل کتاب کی طرح ذلیل کر دی جائے گی. یہ بڑی پیاری بات ہے جو سمجھنے والی. ہمارے یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم امت محمد، ہم سب سے بہتر. اللہ نے یہاں پر شرطیں لگائی ہیں، شرطیں. تم سب سے بہتر تب بنو گے جب عمل کرو گے. عمل نہیں کرو گے تو تم سے پہلے اہل کتاب کو میں نے خیر امت بنایا تھا. جب عمل نہیں کیا، ذلیل، رسوا، غضب، فقیری، عذاب، ایک سلسلہ چالو کر دیا. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کیا. تم سب سے بہترین امت تب تک ہو جب تک تم عمل کرو. اگر عمل کرنا چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا. اس سے اپنے دماغ کی یہ غلط فہمی بھی نکال لینا کہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے گا. اگر آپ کا عمل ہے تو اللہ مدد کرے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ختم کرے گا، نئی قوم لائے گا اور ان سے دین کا کام لے گا. ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نعوذ باللہ نہیں ہے. نیکسٹ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کے ہر فرد پر فرض ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا،
جو بھی اچھائی آپ جانتے ہو، سچ بولنا، امانت داری، یہ کرنا وہ کرنا، جو بھی اچھائی آپ جانتے ہو اس کو ڈیلیور کرو، پاس کرو، آگے بڑھاؤ، پہنچاؤ۔ جو بھی برائی آپ جانتے ہیں، برائی آپ کے سامنے برائی نظر آ رہی ہے، خرابی نظر آ رہی ہے، روکو۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اس امت کا فرض ہے، کسی ایک انسان کا نہیں، مولوی صاحب کا نہیں، صرف عالم صاحب کا نہیں، امت کے ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ جو بھلائی آپ جانتے ہو آگے تک پہنچا دو، جو برائی آپ جانتے ہو خود بھی روکو، لوگوں کو بھی روک دو۔ یہ آپ کی، ہماری، ہر فرد کی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی گزارنے والے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ کسی ایک کا فرض نہیں، ورنہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے، تو عالم صاحب کا کام، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ دین پہنچانا، دین بتانا، شریعت بتانا، حلال بتانا، حرام سے روکنا، یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العالمین کل روز قیامت اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ کسی برائی پر صرف اس شخص کو برا کہو جو برائی کر رہا ہے، پوری قوم کو برا مت بولو۔ یہ بھی بڑی پیاری بات ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک انسان غلط کرے تو جماعت والے ایسے ہیں، یہ تو جماعت ایسی کرتی ہے، یہ تو لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، فلاں مذہب والے سارے ایسی ہیں۔ جو غلط کر رہا ہے، پرٹیکولر جو پرسن ہے، اس سے غلط بولو، پوری قوم کو، پوری جماعت کو، پوری امت کو غلط مت بولو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اہل کتاب میں فاسق ہیں پر اس میں مومن بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، عمل والے بھی ہیں، بھلائی کو حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے بھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتا رہا ہے کہ پوری قوم کو ایک ساتھ برا مت بولو، برے کو برا بولو۔ پر ہمارے یہاں تو ایک لیول لگا دیا جاتا ہے پوری امت کے اوپر، پوری قوم کے اوپر، پوری جماعت کے اوپر، یہ تو ایسے ہی ہیں، سارے ہی ایسے رہتے ہیں، سبھی ایسا کرتے ہیں، سب کو ایک ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ شریعت کہہ رہی ہے ایسا مت کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو غلط ہے اسے غلط بولو، اور جو صحیح ہے اسے صحیح بولو۔ پوری امت کو، پوری قوم کو کسی ایک شخص کی وجہ سے غلط نہیں بولنا چاہیے۔ نیکسٹ، اسلام کے دشمن اسلام کو صرف زبانی تکلیف، چھوٹی موٹی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، پر اگر آمنے سامنے کی بات ہو جائے تو پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ یہ قوم کی طاقت، یہاں پر قوم کو شجاع اور بہادر بنا رہا ہے اللہ رب العالمین، کہ یہ صرف زبانی کر سکتے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو نصارہ، یہود جو آپ کے ساتھ سازشیں کر رہے ہیں نا، صرف زبانی، اگر آپ سامنے آ گئے نا میدان میں، پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ ان کی اوقات ہی نہیں ہے، ان کی طاقت ہی نہیں ہے، ان کی قوت ہی نہیں ہے، سامنے کھڑے ہو ہی نہیں سکتے ہیں، ان کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مومن کو کبھی بھی دشمنوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر مومن اپنے ایمان کے ساتھ اتر جائے نا، انشاءاللہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ کسی کی طاقت نہیں کہ مومن کے سامنے ٹک پائے۔ بس مومن اپنے آپ کو مومن بنائے تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی مدد کا مستحق بنائے تو صحیح، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اگر بندہ مومن اپنے آپ کو ایسا بنا لے تو زبان کی تکلیف، چھوٹی موٹی تکلیفوں سے زیادہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اگر مقابلے کی بات آ جائے تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات یہاں پر ہمیں بتائی، اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنا انسان کو ذلیل، مغضوب اور فقیر بنا دیتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا، جب انسان اللہ تعالیٰ کی کنٹینیوسلی یعنی ناراض کرنا، اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننا، شریعت کی بات نہ ماننا، دین کی بات نہ ماننا، اپنی زندگی اپنے اعتبار سے جینا، جو اچھا لگے کرنا، جو اچھا نہیں لگے نہیں کرنا، اپنے اعتبار سے جینا، دین کو الگ کر دینا، اگر کوئی انسان ایسا کرتا نا، اللہ اس پر 3 عذاب نازل کرتا ہے۔ ذلت، ذلیل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نمبر 2، غضب، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، اللہ رب العالمین یہاں پر بتا رہا ہے فقیری، چلتے کاروبار تباہ ہو جانا، اچانک پیسے میں کمی آ جانا، قرضہ بہت زیادہ بڑھ جانا، حلال کی کمائی میں کمی ہو جانا، یہ سارے عذاب اللہ تعالیٰ کے تب آتے ہیں جب بندہ مومن اپنے آپ کو راہ الہی سے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹاتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ سارے عذاب اس قوم پر نازل فرما دیتا ہے۔ نیکسٹ، انسان اللہ کی نافرمانی کر کے جو چیز حاصل کرنے جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ بھی بڑی پیاری بات پتہ چلی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان نماز اس لیے چھوڑتا ہے تاکہ کاروبار زیادہ کروں، پیسہ زیادہ کماؤں، خوب میرے پاس پیسہ ہو جائے، بہت مال اور دولت آ جائے۔ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے مال کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے مال ہی چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین عذاب دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کا طریقہ ہے کہ بندہ نافرمانی کر کے جس چیز کو حاصل کرنے جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اس سے چھین لیتا ہے۔ بہت غور کرنا، بہت سوچنا۔
مال کے لیے محنت کر رہے ہو, دکان کے لیے محنت کر رہے ہو, کاروبار کے لیے محنت کر رہے ہو, سب نماز روزہ زکوٰۃ حج سب چھوڑ رہے ہو, اللہ تعالیٰ آپ سے وہ نعمت ہی چھین لے گا. اللہ رب العالمین اس نعمت کا ہی خاتمہ فرما دے گا جس کے لیے آپ نے اپنے رب کو ناراض کیا, اپنے رب کے سامنے ناراضگی والا عمل کیا. اللہ رب العالمین اس بنیاد پر, آپ کے اس عمل کی بنیاد پر, آپ کی اس کوتاہی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین آپ سے وہ نعمت بھی چھین لیتا ہے. نیکسٹ, آپ کہیں بھی چلے جائیں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. اینما ثقفوا, چاہے جہاں یہ لوگ چلے جائیں, چھپ جائیں, دبا لیں, کچھ بھی کر لیں, صرف اللہ کے پاس بچ سکتے ہیں. اللہ کے نبی کے, اللہ تعالیٰ کے بندے یعنی مومنوں کے پاس بچ سکتے ہیں کہ مومن انہیں پناہ دے دے, ایک بات الگ ہے, اللہ اسے معاف کر دے بات الگ ہے, ورنہ بچنے والے نہیں. کہیں پر فرار نہیں ہے, کہیں پر بچنے کا راستہ نہیں ہے, کہیں پر بچنے کا ذریعہ نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کے. نیکسٹ ایک بڑی پیاری چیز پتہ چلی, رات جاگ کر قرآن کی تلاوت اور نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند. رات جاگ کر مغرب سے لے کر فجر تک کے وقت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیجئے. تیسرا پہر جب شروع ہو تقریباً 2-2:30 بجے کے وقت, نماز پڑھ لو, تہجد پڑھ لو, قرآن کی تلاوت کر لو, قرآن کو جتنا یاد ہے پڑھ لو, قرآن کی صورتیں پڑھ لو, سورہ بقرہ پڑھ لو, قرآن میں سے کچھ بھی تلاوت کرو, رات میں عبادت کرو, سجدے کرو. رب العالمین اس عمل کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یتلونا, یہ اللہ کی آیتوں کو رات میں پڑھتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بڑا پیارا عمل ہے, اللہ اس سے پسند فرماتا ہے, اللہ اس کی بنیاد پر عزت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر انسان کو آرام سے بچاتا ہے, گناہ سے بچاتا ہے, عذاب سے بچاتا ہے. اللہ رب العالمین یہ بڑی پیاری بات یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے. نیکسٹ, آیات کی تلاوت کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا افضل عمل ہے جسے ہم بالکل نہیں کرتے. بس رمضان بات ختم, رمضان میں قرآن پڑھ لیا بات ختم, رمضان کے بعد کوئی تلاوت نہیں, کوئی قرآن نہیں, کوئی دور نہیں, کچھ نہیں پڑھنا. روزانہ کا معمول ہونا چاہیے. یہ قرآن کا حق ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ قرآن کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کی جائے. 1 پیج پڑھو, 2 پیج پڑھو, 1 رکوع, 1 پارہ, جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, پر روزانہ قرآن پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے. ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, سکون ملتا ہے, صبر ملتا ہے, آسانی ہوتی ہے, کاروبار چلتا ہے, تکلیف دور ہوتی ہے, ڈپریشن ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کی شفا رکھی, ہر چیز کا علاج رکھا ہے, ہر پریشانی کا علاج رکھا ہے. پر شرط یہ ہے کہ بندہ آئے تو صحیح, بندہ پکارے تو صحیح, بندہ پڑھے تو صحیح. اللہ رب العالمین اسے بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. عبادت کرنے والا اور عبادت نہ کرنے والا کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتے. ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, حج کرتا ہے, جتنی عبادتیں اللہ نے فرض کی سب کرتا ہے. ایک بندہ یہ سب کچھ نہیں کر رہا ہے, پر رفائی کام کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, یہ دینا وہ لینا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا برابر نہیں. عبادت کرنے والے کا جو درجہ ہے نا وہ اوپر ہے, اللہ تعالیٰ اسے الگ درجہ دیتا ہے, اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے وہ اس کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کا مقام الگ, اللہ کا مرتبہ الگ, اللہ کے بندوں کا مرتبہ الگ, عبادت کرنے والوں کا مرتبہ الگ, ان کا مقام الگ, ان کی جگہ الگ, اور جو نہیں کرتا وہ کبھی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک بڑی پیاری چیز جو تقریباً اخیر میں اللہ نے ہمیں سمجھائی, نیکی میں جلدی کرو کیونکہ موت کی خبر نہیں ہے. یسارعون فی الخیرات, نیک کون, مومن کون, اچھا کون, بھلا کون, جو خیرات میں, نیکی کے کاموں میں آگے بڑھے, آگے بڑھ کر کرے, موت کا انتظار نہ کرے, بڑھاپے کا انتظار نہ کرے, جو ہمارے ہندوستانی کلچر میں, ہندوستانی ماحول میں کیا جاتا ہے. بڑھاپا ہوگا صاحب نماز پڑھیں گے, بڑھاپا ہوگا داڑھی رکھیں گے, بڑھاپا ہوگا کپڑا ٹکنے کے اوپر پہنیں گے, بڑھاپا ہوگا برقع کریں گے, بڑھاپا ہوگا پردہ کریں گے, بڑھاپا ہوگا حج کرنے جائیں گے. انتظار مت کرو. اللہ نے جب طاقت دی ہے تب کر لو, جب نیکی کی طاقت ہے تب کر لو, جب بھلائی کی طاقت ہے تب کر لو. اس کے لیے انتظار نہ کرو, کیونکہ انتظار میں آپ نہیں جانتے, موت آ جائے, بیماری آ جائے, آزاری آ جائے, پریشانی آ جائے, آپ کچھ نہیں جانتے. اس لیے نیکی کے کاموں میں جلدی کرو, نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو, نیکی کے کاموں میں خود کو بہت زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. نیکسٹ, آخرت پر ایمان رکھنا انسان کو بہتر انسان بناتا ہے. بڑی پیاری چیز ہے یہ بھی, آخرت پر ایمان. آخرت سے مراد مرنے کے بعد سے جنت تک کا سارا روٹین,
مروں گا، مرنے کے بعد میری روح نکالی جائے گی، اچھا ہے تو یہاں جائے گا، برا ہے تو یہاں جائے گا، قبر میں عذاب ہوگا، آگے چلیں گے میدان محشر ہوگا، پل صراط ہوگا، حساب کتاب ہوگا، میزان ہوگا، پھر جنت، پھر جہنم، ساری چیزیں، یہ آخرت۔ مرنے کے بعد کی زندگی کو آخرت کہا جاتا ہے۔ اب جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا، آخرت پر ایمان رکھنے والا انسان نیک ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہی صالح اور نیک لوگ۔ کیوں؟ سچ بولے گا، جھوٹ کا عذاب جب پتہ چل جائے، اچھائی کرے گا، برائی کا انجام جب پتہ چل جائے، جتنی نیکیوں کا انجام پتہ چلے گا اتنی نیکیوں آگے بڑھے گا، جتنی برائیوں کا پتہ چلے گا اس سے پیچھے بھاگے گا، کیونکہ اس سے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اس کا ایمان ہے کہ اگر اسی حالت میں مر گیا، عذاب قبر ہوگا، آخرت کا عذاب ہوگا، جہنم کا عذاب ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، سب چیزیں اس کے ذہن میں رہتی ہیں۔ پر جو نیک ہوتا ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، برائی اور حرام کاموں سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایسے ہی بندہ بنانا چاہتا ہے۔ نیکسٹ، آپ کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں ہے، اور اللہ آپ کی نیکیوں کو بھولتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری آیت میں کہہ رہا ہے وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، وہ جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں نا، فَلَن يُكْفَرُوا، اسے بھلایا نہیں جائے گا۔ چھوٹی نیکی کرو، بڑی نیکی کرو، دکھا کر کرو، چھپا کر کرو، آپ کو کسی کو شو آف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی ساری نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ساری نیکیاں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری اچھائی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری بھلائی جانتا ہے، آپ کے ہر کام، آپ کا ہر معمول، آپ کی ہر ڈیٹیل اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھولتا نہیں، مٹاتا نہیں، انعام دے گا اللہ رب العالمین آپ کی اس نیکی کا۔ آخر میں عمل، بہترین امت یا خیر امت بننے کے لیے عمل میں خود کو آگے بڑھائیں۔ اللہ نے کہا عمل کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اللہ پر ایمان رکھو، اس میں اپنے آپ کو مضبوط کریں، خوب علم حاصل کریں، خوب محنت کریں۔ خیر امت کا عمل کیا ہے، بھلائیاں کون کون سی ہے، برائیاں کون کون سی ہے، اس پر خوب محنت کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ نیکسٹ، دشمن سے بالکل نہ ڈرے، کیونکہ حفاظت کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی۔ دشمن سے نہ ڈرے، دشمن کا خوف نہ رکھے، دشمن کی کوئی فکر نہ کرے، کرنے والی ذات اللہ کی، بچانے والی ذات اللہ کی، انعام دینے والی ذات اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ اگر تیرے ساتھ، دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نیکسٹ، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے نا، بڑا دردناک ہوتا ہے۔ آخرت کا عذاب، دنیا کا عذاب، چاہے جیسا عذاب آئے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خود کو بچاؤ، اپنی حفاظت اس عذاب سے کرو۔ نیکسٹ، رات میں قرآن اور تہجد پڑھنے کی عادت بناؤ۔ سب سو رہے ہیں، 2:30 بجے کے قریب کا وقت ہے، اٹھ گئے، تھوڑی قرآن کی تلاوت کر لی، تھوڑی نماز پڑھ لی، جتنی اللہ نے طاقت اور توفیق دی ہے نیکی میں خود کو آگے بڑھاؤ۔ انتظار نہ کرو بڑھاپا آئے گا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، میں موت تک زندہ رہوں گا، بڑھاپے تک زندہ رہوں گا۔ کوئی نہیں جانتا کب آپ کی موت کا وقت آ جائے، کب اللہ تعالیٰ آپ پر پکڑ کر لے، کب اللہ رب العالمین کا عذاب آپ پر نازل ہو جائے، ہم نہیں جانتے۔ تو ہم اپنے آپ کو نیکیوں کے اعتبار سے تیار کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین جب ہمارا حساب لے تو رب العالمین ہمیں معاف کر دے۔ اپنے آپ کو نیکیوں کے کاموں میں خوب زیادہ آگے بڑھائیں۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو آج کی آیتوں میں آپ کے سامنے آئیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، اے غفور غفار سمیع بصیر علیم خبیر رب العالمین، تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔